بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم پیغام۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اے کسان، تو اپنی اصلیت سے آگاہ ہو، تو ہی دانہ ہے، تو ہی کھیتی ہے، تو ہی بارش ہے اور تو ہی کھلیان ہے۔ اقبال در حقیقت ملت اسلامیہ کے افراد سے، لیکن بظاہر ایک کسان سے مخاطب ہیں کہ تو اپنی حیثیت اور اہمیت سے کچھ تو واقفیت حاصل کر۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہی دانہ یعنی بیج ہے، اور کھیتی بھی جس میں بیج بویا جاتا ہے۔ اسی طرح بارش کا پانی جو فصل کو بڑھانے اور پھلنے پھولنے میں مدد دیتا ہے، وہ بھی تو خود ہی ہے، اور جب یہ بوئی ہوئی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو وہ بھی تو خود ہے۔ مراد یہ کہ اس کائنات میں ساری چیزوں کی رونق اور افادیت تیرے ہی دم سے ہے۔ اصل حیثیت اور مقام تیرا ہے، جبکہ مادی اسباب کی حیثیت ثانوی ہے۔ اگر تو نہ ہو تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ اقبال کا مخاطب دراصل مسلمان ہے۔ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو اپنی حقیقت سے آشنا ہو۔ حقیقت سے یہاں مراد ذاتی خوبیاں ہیں، جن کے لیے علامہ محمد اقبال نے خودی کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو اپنی مخفی صلاحیتوں پر بھی غور کر۔ تیرے اندر ترقی کی بے پناہ قوت پوشیدہ ہے، تو ساری دنیا کی خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تو اپنی حیثیت، اپنی حقیقت سے واقف ہو جا اور اپنی خودی کا عرفان حاصل کر۔ مگر افسوس کہ صدیوں کی غلامی نے تیری فطری خوبیاں تیری نظروں سے اوجھل کر دی ہیں، حتیٰ کہ تجھے اپنے وجود کا احساس تک نہیں ہے۔ لازم ہے کہ تجھے تیرے وجود کی اہمیت کا احساس ہو جائے، اور تو اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرے اور اپنی ذات کا ادراک حاصل کر لے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہ بر بھی تو، منزل بھی تو۔ موجودہ شعر میں اقبال بظاہر تو ایک مسافر سے مخاطب ہیں، لیکن در حقیقت وہ تمام مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے مسلمان، تو اس دنیا میں مسافر کی طرح ہے، لیکن تیری منزل واضح اور طے شدہ ہے۔ لہٰذا تجھے اپنی منزل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی منزل کی تلاش کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تو صرف مسافر ہی نہیں بلکہ میرے کارواں بھی ہے۔ پریشانی اس مسافر کو ہوتی ہے جو غریب الوطن ہو، جبکہ تیرا راستہ اور منزل اسلامی نظریہ حیات میں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ تجھے کسی نظام فکر کی تلاش اور تقلید کی ضرورت نہیں، چنانچہ تو غور کر کہ تو راستہ اور منزل خود ہی ہے۔ یہ کائنات اور اس کی ہر شے پر تیرا تصرف اور قبضہ ہے۔ تو اپنی صلاحیتوں کو پہچان اور انہیں بروئے کار لا۔ اس دنیا کی امامت تیرا حق ہے۔ اقبال کو اس بات پر افسوس ہے کہ ماضی میں اقوام عالم کی قیادت کرنے والی مسلمان قوم نہ صرف گمراہ ہو چکی ہے، بلکہ صدیوں کی غلامی اور غفلت نے اس قوم کے یقین کو متزلزل اور سوچ کو پریشان کر دیا ہے۔ اسے خود پر اعتماد نہیں رہا، اور نہ ہی اپنی شاندار تعلیمات پر ایمان اور یقین۔ اسی ایمان اور یقین کی کمزوری کے باعث وہ غیروں کے سہارے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن اے مسلمان، یہ سب کچھ تیری ذات ہی میں پوشیدہ ہے، یعنی تیرے سوا اور تجھ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا تو اپنے جذبے کو پہچان اور اس دنیا کی رہنمائی کے فرائض سر انجام دے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، ناخدا تو، بحر تو،
کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ خدا شعر میں اقبال کشتی میں سفر کرنے والے ایک مسافر سے مخاطب ہیں۔ یہ مسافر در حقیقت مسلمان ہے کہ اے مسلمان، تو طوفان کے اندیشے اور وہم سے کیوں خوف زدہ ہے؟ تو خوف چھوڑ دے۔ خوف خودی کے حق میں زہر ہے۔ خوف تو عمل کا بھی قاتل ہے۔ خوف زدہ شخص ہو یا قوم، کوئی بھی عمل کی راہوں پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ تسخیر کائنات آسان کام نہیں ہے۔ قدم قدم پر خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے بہادر انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خوف بزدلی کی نشانی ہے۔ دنیا میں بزدل اور کم ہمت کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ جہاں ہمت اور جرأت کی ضرورت ہو، وہاں کوئی دوسری مادی شے بھی کام نہیں آتی۔ ہمت اور دلیری سے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تو اے مسلمان، تو اللہ پر بھروسہ کر، ہمت اور دلیری سے کام لینا سیکھ، خطرات کا سامنا کر، مشکلات سے مت گھبرا۔ اے بے خبر، تو خود ہی ملاح ہے، خود ہی سمندر ہے، خود ہی ساحل ہے اور کشتی بھی خود ہے۔ تجھے کسی طوفان سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طوفان سے ڈرنا تو اس مسافر کو چاہیے جس کے اپنے بس میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن اے مسلمان، تو ایسا مسافر ہے جو اپنی کشتی کا ملاح بھی خود ہے، تجھے سمندر کی حیثیت بھی حاصل ہے اور تم ساحل بھی خود ہو۔ اقبال در حقیقت موجودہ شعر میں مسلمان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تیری ذات میں ان گنت صفات موجود ہیں۔ تمہیں کسی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں صرف اور صرف اپنی قوتوں پر بھروسہ کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے، تبھی تم بآسانی اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہو اور کامیاب ہو سکتے ہو۔ دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ عقل کے غلاموں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ لیلا اور مجنو کی سچی محبت کا ادراک کریں، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ عشق حقیقی اختیار کرنے والے من و تو کا فرق کیسے مٹا دیتے ہیں۔ صحرا اور محمل ان کے وجود کا حصہ بن جایا کرتے ہیں۔ کوچائے چاکے گریباں میں چانکنے کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا اور خود کو ذوق عمل کے لیے تیار کرنا۔ انسان جب اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے تو طرح طرح کے راز اس پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ وہ جتنا اپنی ذات پر غور کرتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں خالق حقیقی کی محبت جلوہ فغن ہوتی ہے، اس کا ذہن روشن ہوتا ہے اور روحانی قوتیں بیدار ہوتی ہیں۔ پھر اس کائنات کے راز اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں، انسان کو اپنی منزل صاف نظر آتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، اے مسلم، تو اپنی ذات پر غور و فکر تو کر، تو میدان عشق کا شہ سوار ہے۔ تیرے جذبہ عشق کی حرارت سے تو دریا خشک ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ذرا اپنے چاکے گریباں پر نظر تو ڈال، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ مرد عشق مجنو بھی تو ہے اور محبت کا مظہر لیلا بھی تو خود ہے۔ تجھے اپنے وجود میں صحراؤں کا احساس بھی ہوگا اور تو جانے گا کہ وہ محمل بھی تو خود ہے جس میں لیلا بیٹھی ہے۔ اقبال اہل اسلام سے مخاطب ہیں کہ اپنے اندر جذبہ عشق بیدار کرو۔ اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے عشق و جنوں کی دولت بڑی اہم ہے۔ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ اقبال کہتے ہیں، کس قدر افسوس ہے کہ تو ساقی کا محتاج ہے، حالانکہ شراب، سراہی، ساقی اور محفل تو خود ہی ہے۔ شاعر مرد مسلم کی نادانی پر اور ناسمجھی پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اے مسلمان، تو ساقی کا محتاج کیوں ہو گیا ہے، جبکہ میں، مینا، ساقی اور محفل در حقیقت تیرے ہی وجود کے حصے ہیں۔
اقبال کو دراصل دستے سوال دراز کرنے سے سخت نفرت تھی اور وہ قابل رحم بننے کے ہرگز قائل نہ تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو غیروں کا دستے نگر دیکھا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ مسلمان تو دینے والوں میں سے ہوتا ہے، لینے والوں میں سے نہیں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پھر جھوٹے دنیا داروں اور دولت مندوں کا محتاج ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ موجودہ شعر میں اقبال نے ایسے ہی مسلمانوں کے احساس غیرت کو بیدار کیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کا میخانہ تو تیری ہی اپنی ذات کے اندر ہے، جس میں ساقی، مینا اور میں سب کچھ ہے، پھر تو کس لیے دوسروں کا محتاج بن گیا ہے؟ موجودہ شعر میں اقبال نے مسلمانوں کو ان کی کمزوری کا احساس دلایا ہے۔ اس شعر میں علامتوں کا جہان آباد ہے۔ پہلے مصرعے میں ساقی سے مراد مغربی اقوام ہیں، جن سے مسلمانوں نے ہر طرح کی توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں۔ مالی امداد ہو یا فکری رہنمائی، سائنس اور ٹیکنالوجی ہو یا تہذیب و ثقافت، ہر میدان میں مسلمانوں نے خود کو مغرب کا دستے نگر بنا لیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے نادان مسلم، تجھ پر افسوس ہے کہ تو غیروں کا محتاج بن بیٹھا ہے، ان کے رحم و کرم پر جی رہا ہے۔ افسوس کہ تو نے اپنے مقام اور مرتبے کو فراموش کر دیا، تو بھول گیا کہ تو سارے زمانے کی رہنمائی کرنے والا تھا۔ اہل دنیا نے تیرے اعلیٰ تصورات اور تخیلات سے مستفید ہونا ہے۔ اس بزم جہان کی رونق تجھی سے ہے، تو پھر میں بھی تو خود ہے، صراحی بھی، ساقی بھی اور محفل بھی۔ تجھے دوسروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تجھے دنیا میں قائدانہ کردار ادا کرنا ہے۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ تجھے چاہیے کہ شعلہ بن کر اللہ کے سوا جو کچھ ہے ہر شے کو جلا ڈالے۔ تو باطل سے کیوں خوفزدہ ہے، جبکہ تجھے پیدا اسی لیے کیا گیا کہ تیرے ذریعے سے باطل کو مٹا دیا جائے۔ اے مسلمان، تجھے چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں جو بھی باطل قوت سامنے آئے اسے اس طرح سے نیست و نابود کر دے جیسے شعلہ گھاس کو جلا دیتا ہے۔ اقبال اپنے ناصحانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو باطل سے کیوں خوفزدہ ہے، جبکہ تیرا کام تو دنیا سے باطل کو مٹا ڈالنا ہے۔ اے مسلم، تو کفریہ طاقتوں سے خوفزدہ نہ ہو، ان کی ترقی اور اسباب سے مت گھبراؤ۔ تو باطل کو فنا کرنے والا ہے۔ تو نے بے سر و سامانی کے عالم میں طاقتور باطل کیسر و کسرا کا غرور ہاتھ میں ملا دیا تھا۔ تو نے تو کفر اور باطل کو مٹانا ہے، تو اس سے ہرگز خوف نہ کھا۔ باطل کی ترقی سے پریشان نہ ہو، تو اپنے ایمان کو پختہ کر اور غیر اللہ سے تعلق توڑ کر اپنے خالق و مالک سے مضبوط تعلق استوار کر۔ تو باطل کی مادی ترقی سے خوفزدہ نہ ہو، باطل تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ اس نے تمہارے ہاتھوں ہی تباہ و برباد ہونا ہے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اقبال مرد مومن کو اس کی حقیقت اور اصلیت سے آگاہ کرتے ہیں کہ اے نادان، اے بے خبر، اے غافل، تو زندگی کے آئینے کا جوہر ہے، یعنی آئینہ تجھ سے بہتر صورت دکھا ہی نہیں سکتا۔ تیرا تعلق اس امت سے ہے جو دنیا میں سب سے افضل ہے، کیونکہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، جو خاتم النبیین ہیں اور جنہوں نے قرآن پاک کی صورت میں تجھے خدا کا آخری پیغام بھی پہنچایا ہے۔ اقبال مسلمانوں کے دل میں ان کی عظمت کا احساس بیدار کر رہے ہیں اور انہیں شعور دلاتے ہیں کہ دنیا کی تہذیب اور تمدن انہی کے دم سے ہے۔ ان کا تعلق اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہے جس کا امتی بننے کی تمنا تمام پیغمبروں کو رہی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کو اپنی اس خوش بختی کا احساس ہونا چاہیے۔ مسلمان کی خوش بختی کو جاویدانی قرآن پاک نے عطا کی ہے۔
اب قیامت تک کامیابی کا واحد ذریعہ دین اسلام ہی ہے، اور اس پیغام کو خلق خدا تک پہنچانا اب تیرے فرائض میں شامل ہے۔ اے مسلم، اب تو نے اس عظیم کام کو سر انجام دینا ہے جو صرف انبیاء کرام کے ذمے تھا۔ ہر مسلمان دین اسلام کا مبلغ ہے۔ خدا کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہر مسلم کی ذمہ داری ہے۔ اے مسلم، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان، اپنے اندر اصاف مسلمانی پیدا کر اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے۔